There's no Shia Sunni in Islam. شیعہ اور سنی اسلام کے دو سب سے بڑے فریقے ہیں جو ایک ہی مذہب کے ہونے کے باوجود آج ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج ایران اور سعودی عرب ہے۔ یہ دونوں کنٹریز مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ آخر شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ دونوں مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اتنے مختلف کیوں ہیں؟ اللہ ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مکہ سے لے کے اسلام بھی ایک ہے، پھر بھی یہ مذہب دو شاخوں میں کیسے تقسیم ہو گئے؟ دونوں اسلام پر اپنی جانوں سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ان کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق کیوں ہے؟ آئیں اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ غلط لگتا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دوستو، اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ دنیا میں تقریباً 1.8 بلین لوگ اس مذہب کی پیروی کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر سنی مسلمان انڈونیشیا، چین، سعودی عرب، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں رہتے ہیں، اور شیعہ مسلمان جو عراق، ایران، لبنان، آذربائیجان اور بحرین میں رہتے ہیں۔ سنی اور شیعہ کے درمیان پہلا اختلاف دراصل اس وقت پیش آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد خلافت چننے کا وقت آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ امت کی قیادت کون کرے گا۔ اس سوال نے مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا، شیعہ اور سنی۔ دونوں برادریوں کے لوگ چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص ہو جو پوری قوم کو سنبھالنے کا اختیار رکھتا ہو۔ سنی مسلمانوں کا ماننا تھا کہ خلافت کا حق امت کے اتفاق سے ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چنا جانا درست تھا۔ سنی اس بات پر زور دیتے تھے کہ خلافت کا انتخاب مشاورت اور اتفاق رائے سے ہونا چاہیے۔ اس اصول کے تحت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ بعد میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس خلافت کے حصہ بنے، لیکن شیعہ مسلمانوں نے اس خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، اور خلافت حضرت علی اور ان کی نسل میں منتقل ہونی چاہیے تھی۔ شیعہ اس نظریے کو امامت کہتے ہیں، جس کے مطابق قیادت اہل بیت میں سے ہونی چاہیے۔ یہ اختلاف ابتدا میں خلافت کے حق پر تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مذہبی اور فقہی تفریق کی صورت اختیار کر لی، اور یوں شیعہ اور سنی اسلام کے دو بڑی شاخیں بن گئی۔ شیعہ مسلمان چاہتے تھے کہ حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنایا جائے، لیکن ابو بکر کے ساتھ بہت سے لوگ تھے، اس لیے انہیں اسلام کا اگلا جانشین منتخب کیا گیا۔ ابو بکر کو بھی ذمہ داری سونپی گئی تھی، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے، اور وہ ایسے شخص تھے جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی کے حق پر کھڑا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی پر بہت اعتماد کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس گروہ کا خیال تھا کہ حضرت علی کو پیارے نبی کا اگلا جانشین ہونا چاہیے۔ یہیں سے ایسا تنازع شروع ہوا جو آج تک ٹھنڈا نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال 3 مہینے تک رہی۔ حضرت ابو بکر طبی موت سے وفات پا گئے۔ کچھ روایت میں ذکر ہے کہ ان کی صحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خراب ہو گئی تھی۔ آپ کی عمر وفات کے وقت تقریباً 63 سال تھی۔ اس کے بعد خلافت حضرت عمر کے پاس آ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت 10 سال 6 ماہ تک جاری رہی۔ حضرت عمر کو نماز فجر کے دوران مسجد نبوی میں ایک مجوسی غلام فروز نے خنجر مار کر شدید زخمی کر دیا۔ 3 دن بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ پھر خلافت حضرت عثمان کے پاس آ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت 12 سال تک جاری رہی۔ حضرت عثمان کو مدینہ منورہ میں ان کے گھر میں بغاوت کے دوران باغیوں نے محاصرہ کر کے شہید کیا۔ آپ کی شہادت کے وقت عمر 80 سال کے قریب تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی کو آخر خلافت ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ تک جاری رہی۔ پھر حضرت علی کو کوفہ میں نماز فجر کے وقت عبد الرحمن ابن مجلم نامی خوارج کے فرد نے خنجر سے حملہ کر کے شدید زخمی کیا۔ 2 دن بعد ان کی وفات ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اس تنازع نے بڑی شکل اختیار کر لی، اور یہ تنازع اتنا بڑھ گیا کہ اسلام کو ماننے والی یہ دونوں جماعتیں مختلف نظریوں کے ساتھ اسلام کو ماننے لگی، یہاں تک کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ آئے اب بات کرتے ہیں ان دونوں برادریوں میں طور طریقے کیوں بدلے۔ دوستو، سب سے پہلے نماز کے طریقے کی بات کرتے ہیں۔ سنی اور شیعہ مسلمان دونوں دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ اس میں سنی مسلمان دن میں 5 مختلف اوقات میں نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اکثر ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ اس طرح دن میں 3 بار نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ
طریقہ سنیوں کو کبھی سمجھ نہیں آیا۔ سنی مسلمان نماز کے دوران ہاتھ باندھ لیتے ہیں، جبکہ شیعہ مسلمان نماز میں ہاتھ کھول کے رکھتے ہیں۔ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتا ہے، جبکہ شیعہ اپنی نماز پڑھنے کے طریقے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملاتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سنی اور شیعہ قبر پر نماز پڑھنے کے بارے میں بھی بحث کرتے ہیں۔ سنی کبھی بھی قبر پر نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جبکہ شیعہ کہتے ہیں قبر پر نماز پڑھنے سے ان کے آباء و اجداد خوش ہوتے ہیں اور انہیں برکت دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کے تہواروں کے بارے میں۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنا محرم مناتے تو دیکھا ہوگا۔ یہ تہوار خوشی یا جشن کا نہیں بلکہ ماتم کا تہوار ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں سال کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ محرم میں شیعہ شہادت امام حسین پر 2.5 ماہ تک سوگ مناتے ہیں۔ اس دوران وہ سرخ، گلابی، پیلے رنگ کے کپڑے نہیں پہنتے بلکہ کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ محرم کو غم کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس اسلامی مہینے میں امام علی کے بیٹے حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کربلا میں امام حسین شہید ہوئے تھے۔ وہ افراتفری جو حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوئی، جس طرح ان کے بچوں اور ساتھیوں کو سڑکوں پر قتل عام کیا گیا، اس کو یاد کرتے ہوئے شیعہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ وہ خنجر سے خود کو زخمی کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں۔ جلوس میں یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حسین نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان دی اور ان کی تعظیم میں ماتم کرتے ہیں۔ سنی یہ سب کچھ نہیں کرتے اور شیعہ کا ماتم کرنا اور جلوس نکالنا غلط سمجھتے ہیں۔ سنی مسلمان محرم کے مہینے میں 2 روزے رکھتے ہیں، یعنی 9ویں یا 10ویں محرم یا 10ویں یا 11ویں محرم کو۔ اس پر کچھ اور زور دیتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عاشورہ کے 2 دن ہیں۔ شیعہ مسلمان حسین کی شہادت کی یاد میں عاشورہ کے دن ماتم کرتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان صرف روزہ رکھتے ہیں۔ آئے محرم سے ہٹ کر ان دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ ایک الفاظ کس قسم کے جھگڑے کو جنم دے سکتا ہے۔ شیعہ اور سنی اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ سنی مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ شیعہ کھانے میں تھوکتے ہیں، حالانکہ ایسا کرتے ہوئے آج تک کسی نے دیکھا نہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے سنی شیعہ کے گھر کا کھانا تک نہیں کھاتے۔ شیعہ اور سنی میں یہ چند بنیادی فرق ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ دونوں فریقے اسلام کی بنیادی عقائد جیسے توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود دونوں مسلمان کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ غلط لگا تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔